اس کا ایک اہم پہلو آپ سمجھتے ہیں اس ملاقات کی ٹائمنگ کے حوالے سے ہے اور اس کے کوئی اثرات پاکستان کی ایران کے حوالے سے جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ سب چیزیں اس میں یہ ایلیمنٹس ہیں. بائیلیٹرل ایشو پہ بھی بات چیت ہوئی ہوگی ضرور. اور پاکستان ہندوستان تعلقات، کشمیر کا مسئلہ، پاکستان چائنا دوستی اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ اور ٹیررزم کا ایشو. لیکن وقت کی اور نوعیت کے حساب سے میرے خیال میں کافی وقت دونوں رہنماؤں نے ایران اور جو اسرائیل کے درمیان کانفلکٹ ہے اور جو ایران کا نیوکلیئر ایشو ہے اس کے اوپر کافی وقت انہوں نے صرف کیا ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک کے اپنے اپنے بڑے گہرے مفادات اس ایشو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہماری کوشش اور ہماری یہ توقع اور خواہش یہ ہے کہ جلد از جلد یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے وہ جنگ بندی ہو، یعنی سیز فائر ہو، اور جو نیوکلیئر ایشوز پہ جو ڈفرینسز ہیں، اختلافات ہیں، ان کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ حل کیا جائے، بجائے اس کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے. اور اس سلسلے میں جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ جو کل ایک بہت اہم پیشرفت ہونے لگی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ یورپین وزرائے خارجہ، جس میں جرمن، فرینچ اور برٹش اور یورپین یونین کے جو فارن افیئرز کے نمائندہ ہیں وہ شامل ہوں گے، ان سے بات چیت ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات چیت ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتی ہے. تو توقع یہ کرنی چاہیے کہ امریکہ بھی اور یورپین ممالک اور دوسرے دنیا کے ممالک اور پاکستان اور ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.